السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ آج ہم بات کریں گے زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ دنیا وجود میں کیسے آئی، بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔ دوستوں، سائنس نے اس بات کو اب تسلیم کیا ہے۔ بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد یہ دنیا حادثاتی طور پر وجود میں آئی۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ اب سے 14 ارب سال پہلے اس کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی۔ سائنس سے ثابت اس بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا قرآن پاک اس کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بگ بینگ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑے دھماکے۔ آج سے 14 ارب سال پہلے یہ کائنات ایک بہت بڑے نقطے میں بند تھی۔ سائنس کے مطابق اس بہت بڑے نقطے میں بہت زیادہ مقدار میں انرجی موجود تھی۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ بہت زوردار دھماکے سے پھٹا۔ اس کے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے۔ ہماری زمین بھی انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سائنس کے مطابق اس دھماکے کے فوراً بعد ہی اس ٹکڑے کا ٹمپریچر آدھا رہ گیا تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ انرجی موجود ہو تو وہ گریویٹی چیزوں کو کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہمارا قرآن پاک اس طرح فرماتا ہے، سورہ الانبیاء 21:30، اور کیا یہ کفار یہ نہیں جانتے کہ جملہ آسمان اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر زندگی کی نمود پانی سے کی۔ تو کیا یہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ بگ بینگ دھماکے کے 4 لاکھ سال بعد بھی اس کائنات میں ایٹمی ذرات کا غبار موجود تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق یہ غبار ہیلیم اور نائٹروجن سے مشتمل تھا۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ ملکی وے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کہکشاں میں سفید رنگ کی روشنی کا اخراج ہے۔ خلا میں موجود اس غبار کے جن حصوں میں ہیلیم اور نائٹروجن کی مقدار زیادہ تھی وہ سکڑنے کے بعد گرم سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ وجود میں آنے والے ان سیاروں میں ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ غبار میں موجود تمام زہریلی گیسوں کو سورج نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ بگ بینگ کے اس دھماکے کے بعد اس کے بچے ہوئے ٹکڑے نے ایک ڈش کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد زمین اور بگ بینگ کے دوسرے ٹکڑے سورج کے گرد گھومنے لگے۔ قرآن پاک کی سورہ حامیم میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھی، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے لے کر آج تک یہ کائنات ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے، اور کائنات کے پھیلنے کی اس سائنسی نظریے کی تصدیق قرآن پاک کی سورہ جاریات میں کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اسے ملاتے جا رہے ہیں۔ سائنسی نظریے کے مطابق زمین کی تخلیق کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے۔ سائنسی نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولا زمین سے ٹکرایا جس کا سائز تقریباً ماس کے برابر تھا، اور اس ٹکراو کے بعد ہی چاند وجود میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا ٹمپریچر نارمل ہوتا گیا، لیکن نائٹروجن اور ہیلیم گیس کی وجہ سے زندگی کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ سائنس کے مطابق زمین کے بننے کے 50,000 سال بعد زمین پر ایسٹروئڈز کی زبردست بمباری ہوئی، جس کے بعد پانی کے آثار نمودار ہوئے اور سمندر بھی زمین پر وجود میں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر موسمیاتی تبدیلیاں رہنما ہونے لگیں اور زمین خوشگوار ہونے لگی اور آہستہ آہستہ زندگی کے آثار پائے جانے لگے۔ ناظرین، سائنس کا یہ علم بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ علم بھی اسی ذات کا دیا ہوا ہے جس ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ہمارے اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا تھا۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔